رات کا آخری پہر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 بجنے کا اعلان کر چکی تھیں۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ سسک رہا ہو۔ پرانے سے گھر کے کمرے میں ایک مدھم بلب جل رہا تھا اور لکڑی کی میز پر رکھا ایک سفید لفافہ بار بار ہل رہا تھا۔ لفافے پر سیاہ روشنی سے لکھا تھا، اگر یہ خط تم تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا میں نے آخری بار سچ کہا تھا۔ سچ؟ کیسا سچ؟ اور کس سے چھپایا گیا تھا؟ مگر یہ کہانی اس رات سے شروع نہیں ہوئی۔ یہ کہانی تو اس دن شروع ہوئی تھی جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خوابوں کو اپنی حقیقت بنا لیا تھا۔ بچپن کی وہ گلیاں۔ یہ کہانی ہے احمد کی۔ چھوٹا سا احمد، بکھرے بال، آنکھوں میں چمک اور دل میں بڑے بڑے خواب۔ وہ اکثر گھر کی چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا اور کہتا، امی، ایک دن میں اتنا بڑا آدمی بنوں گا کہ آپ کو کسی کے گھر کام نہیں کرنا پڑے گا۔ زینب مسکرا دیتی، مگر اس کے چہرے کی تھکن چھپ نہیں پاتی تھی۔ احمد کے والد یوسف ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد زینب کی زندگی جیسے ایک لمبی آزمائش بن گئی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی، احمد کے بال سنوارتی، اسے اسکول بھیجتی اور خود محلے کے گھروں میں کپڑے سی کر اور کھانے پکا کر روزی کماتی۔ گرمی ہو یا سردی، بخار ہو یا درد، زینب نے کبھی آرام نہیں کیا۔ وہ رات جب زینب نے فیصلہ کیا، ایک رات احمد سو رہا تھا۔ زینب اس کے پاس بیٹھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے بچے کے خواب پورے کر دینا، میری عمر بھی اسے لگا دینا۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، احمد کو اعلیٰ تعلیم دلائے گی۔ سالوں کی محنت کے بعد احمد کو شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ مگر فیس بہت زیادہ تھی۔ احمد نے ماں سے کہا، امی، رہنے دیں، میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا۔ زینب نے سخت لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، تم صرف پڑھو گے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ مگر وہ کیسے سنبھالتی؟ اس نے اپنی شادی کی آخری نشانی سونے کی چوڑیاں بیچ دیں، پھر وہ چھوٹا سا پلاٹ بھی فروخت کر دیا جو یوسف نے اس کے نام کیا تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ احمد کو بھی نہیں۔ شہر کی زندگی نے احمد کو بدلنا شروع کر دیا۔ نئے دوست، نئی سوچ، نئے تجربات۔ وہ اب کم گھر آتا تھا۔ ماں کا فون آتا تو کہتا، امی، میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ زینب فون بند کر کے چپ چاپ مسکرا دیتی، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی۔ 4 سال بعد احمد نے ڈگری مکمل کی۔ ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی، اچھی تنخواہ، گاڑی، فلیٹ، سب کچھ۔ دوست کہتے، یار احمد، اب تم اس محلے میں کیا کر رہے ہو؟ اپنی ماں کو بھی یہیں لے آؤ۔ احمد کو شرمندگی ہونے لگی۔ ایک دن اس نے ماں سے کہا، امی، آپ یہ سلائی کا کام چھوڑ دیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ زینب نے مسکرا کر نرمی سے کہا، بیٹا، محنت میں شرم کیسی؟ مگر احمد کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ ایک دن غصے میں احمد بول اٹھا، امی، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ سب کچھ تو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ یہ الفاظ تیر بن کر زینب کے دل میں اتر گئے۔
وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں بیٹا، سب تمہاری محنت ہے۔ اسی رات اس نے وہ خط لکھا۔ چند دن بعد زینب کی طبیعت بگڑ گئی۔ محلے والوں نے احمد کو فون کیا۔ جب تک وہ پہنچا، ماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ گھر میں وہی خاموشی تھی، وہی مدھم بلب اور میز پر رکھا وہ لفافہ۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ میرے پیارے بیٹے، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں تمہارے پاس نہیں ہوں گی۔ بیٹا، تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے کچھ خاص نہیں کیا، بس تمہاری ہر مشکل اپنے حصے میں لے لی۔ تمہاری فیس کے لیے اپنا گھر بیچا، زیور بیچا، مگر تمہیں کبھی بوجھ محسوس نہ ہونے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے خواب پورے کرو بغیر کسی احساس کمتری کے۔ اگر کبھی میں تمہیں بوجھ لگی ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تمہاری امی۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا۔ ہر منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ماں کا پسینہ، اس کی دعائیں، اس کی خاموش قربانیاں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی، میں غلط تھا، میں بہت غلط تھا، مگر اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ احمد نے ماں کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا۔ ہر سال درجنوں بچوں کی فیس ادا کرتا۔ جب بھی کوئی بچہ کہتا، سر آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو احمد مسکرا کر کہتا، کچھ خاص نہیں، بس تمہارے خوابوں پر یقین کیا ہے۔ وقت گزر گیا۔ احمد کامیاب تھا مگر اب عاجز بھی تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل کامیابی عہدہ یا دولت نہیں، بلکہ وہ دعائیں ہیں جو ماں کے لبوں سے نکلتی ہیں۔ اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ ماں باپ کی قربانیاں اکثر الفاظ کی محتاج نہیں ہوتیں۔ وہ خاموشی سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ اولاد مسکرا سکے۔ کامیابی کی دوڑ میں ان ہاتھوں کو مت چھوڑیں جنہوں نے آپ کو چلنا سکھایا تھا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی قدر وقت پر کریں، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پچھتاوا رہ جاتا ہے مگر موقع واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی مزید دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔